بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم حاضر خدمت ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ عبدالکریم سالک صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے، جو کہ ہمارے لیے یقیناً بہت ہی باعث مسرت ہے، لہذا ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم، آپ کا اور شارجہ میڈیا کا شکریہ جنہوں نے یہاں مدعو کیا۔ محترم ناظرین، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس ملاقات میں موضوع گفتگو کا، تو حقیقت یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں جہاں نظم و ضبط ہوگا وہاں ہر طرف خیر و خوبی نظر آئے گی، اور یہ کہ کامیابی و ترقی کا سفر رواں دواں رہے گا، اور سبھی افراد کے تمام معاملات وہاں بحسن و خوبی انجام پاتے رہیں گے۔ لیکن اگر اس کے برعکس نظم و ضبط کی بجائے کسی معاشرے میں افراتفری کا راج ہو اور بد نظمی ہو تو وہاں انتشار پھیلے گا، اور یہ کہ کامیابی و ترقی کی بجائے وہاں ناکامی و پسپائی اور اسی طرح پسماندگی ہی اس معاشرے کا مقدر بنے گی۔ جبکہ دینی تعلیمات میں جب غور کیا جاتا ہے تو ہمیں یہ بات نمایاں نظر آتی ہے کہ اسلام زندگی کے ہر شعبے میں، حتیٰ کہ عبادات میں بھی نظم و ضبط کا سبق سکھاتا ہے، نہایت ہی اہمیت و تاکید کے ساتھ۔ لہذا آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو یہی ہے کہ نظم و ضبط کی اہمیت دین اسلام میں، اور اسی مقصد کے لیے ہم نے اپنے محترم مہمان کو یہاں مدعو کیا ہے۔ تو آئیے ناظرین اس سلسلے میں ان سے استفادہ کیا جائے۔ شیخ، معاشرے میں نظم و ضبط کی اہمیت دینی تعلیمات کی روشنی میں ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وامام المتقین، نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ موضوع بڑا اہم ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ نظم و ضبط جو ہے وہ ہر کام میں انتہائی ضروری ہے، اور بلا شک قرآن پاک میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کی تشریح بھی ساتھ میں فرما دی، عمل کر کے بھی دکھایا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو شریعت میں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اگر آپ کائنات پر جو ہمارے آس پاس میں ہے، اس کائنات پر اگر آپ غور کریں تو اس کائنات کو اللہ رب العزت نے کس نظم و ضبط سے سجایا ہے، کس ڈھب سے سجایا ہے۔ اب دیکھیے، کہیں پہاڑ ہے، کہیں پانی ہے، کہیں سبزہ ہے، کہیں درخت ہے، تو ان سب کو بھی اللہ رب العزت نے خوبصورت ڈھنگ سے سجایا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کائنات کو ایک نظام عطا فرمایا ہے، اور اس کی روشنی کے لیے اللہ رب العزت نے سورج کا اہتمام فرمایا، اور رات چونکہ اللہ نے لوگوں کے آرام و راحت کے لیے بنائی،
تو اللہ رب العزت نے اس میں ایک ہلکی سی روشنی چاند کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا. تو یقیناً یہ سب اللہ رب العزت کی عظیم کارنامے ہیں اللہ رب العزت کی. اللہ رب العزت نے جو کائنات کو جس خوبصورت ڈھب سے سجایا ہے اس میں ہم سب کے لیے یقیناً نظم و ضبط کی ہی سبق ملتی ہے. جی، اس تمام کائنات کو اللہ نے جس خوبصورتی کے ساتھ پیدا فرمایا اور سجایا، چاند اور سورج اور ستارے، یہ زمین و آسمان، یہ درخت وغیرہ، اور یہ پھل اور یہ پھول اور یہ سبزہ زار، لیکن اس سے بھی بڑھ کر اہم بات یہ کہ اس نظام کو کس قدر متوازن اور مناسب ترین طریقے سے بالکل اللہ چلا رہا ہے. یہ ہے اصل بات کہ سورج اپنے راستے میں مخصوص رفتار سے مسلسل رواں دوا ہے. بالکل. چاند اپنے مخصوص راستے میں مخصوص اور متعین کردہ رفتار کے ساتھ رواں دوا ہے. بالکل. جیسا کہ آپ نے ابتدا میں وہ آیت پڑھی تھی کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یعنی بات صرف چاند اور سورج کو پیدا کرنا، ان چیزوں کی تخلیق، معاملہ یہاں تک محدود نہیں ہے. بالکل. بلکہ ان آیات میں جس چیز کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے بطور خاص وہ یہ کہ اللہ نے نہ صرف یہ کہ چاند اور سورج وغیرہ پیدا فرمائے ہیں، بلکہ ذرا دیکھو، غور کرو کہ یہ نظام کس قدر عجیب و غریب نظام ہے کہ چاند اپنے راستے میں، سورج اپنے راستے میں، مخصوص رفتار ہے، کبھی اس میں پس و پیش نہیں ہے، آپس میں کبھی تعارض نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں میں سے کوئی چیز ایک دوسرے کے راستے میں نہیں آتی. یقیناً. تو یہ اس چیز کا مظہر ہے کہ نظم و ضبط. ہر ایک کے لیے اللہ نے راستہ مقرر فرمایا، وہ اسی راستے پر جب تک اللہ چاہے وہ چلتا ہی رہے گا. صحیح. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. سورج کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ جا کے چاند سے ٹکرائیں یا اس کا راستہ روکیں، اور اسی طرح نہ چاند کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ سورج سے ٹکرائیں یا سورج کا راستہ روکیں، اس کے راستے میں آ جائیں. تو سبحان اللہ، ہر ایک کے لیے ایک مقرر فرمایا. پھر ایک دیکھیے اللہ رب العزت فرماتے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ. ان چاند کے لیے بھی حقیقت میں اور سورج کے لیے بھی ایک منزل، ایک راستہ متعین فرمایا ہے. اہل فلک فرماتے ہیں کہ چاند کی 28 منزلیں ہوتی ہیں، اور وہ گویا سمجھ لیجئے چاند ایک مہینے کے اندر اپنی منزلیں طے کر لیتا ہے، اور سورج یہی منزلیں جو ہے وہ سال میں پورا کرتا ہے. سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے کس نظام سے اس ڈب کو سجایا ہے. کبھی رات لمبی ہے تو کبھی دن لمبا ہے، کبھی سردی ہے تو کبھی گرمی ہے. تو یہ سارا نظام اللہ رب العزت نے اس کائنات کو سورج کے ساتھ منسلک بھی فرمایا، چاند کو بھی اللہ رب العزت نے کس ڈھب سے سجایا ہے، کس نظم و ضبط سے. یقیناً پھر اللہ رب العزت ان کو بنا کے آرام نہیں فرما رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی چونکہ وہ حی قیوم ہے، ان سب کو تھامے ہوئے ہے، سب کو نظام دینے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے. جی، اسی طرح یہ جو ارشاد ہے کہ فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. نظم و ضبط کے حوالے سے اس آیت میں کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ یقیناً جی دیکھیے، صبح کا پھوٹنا، رات کو اللہ رب العزت فرما رہے فالق الاصباح، صبح کا آنا، یا جیسے بعض ترجمہ کیا ہے صبح کا پھوٹنا. اور وجعل اللیل سکنا، اور رات کو اللہ نے پرسکون بنایا. اس پرسکون کے لیے ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا سباتا. سباتا بالکل کٹ کے الگ ہو جانا، سکن مانا پرسکون ہونا. اللہ رب العزت نے اس کو پرسکون کرنے کے لیے، رات کو پرسکون کرنے کے لیے، تاکہ لوگ انسان آرام کریں، نیند پرسکون ہو سکے. بالکل. نومکم سباتا. جی، تو سونا، آرام کرنا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اس کے سوا یقیناً وہ بندہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر سکتا جب تک آرام نہ کریں. تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے رات کو پرسکون بنایا اور اس کے روشنی کو مدھم رکھا. سورج کی روشنی کو
مدھم کر دیا چاند کی صورت میں اللہ رب العزت نے، لیکن چونکہ انسان کو ایک روشنی کی ضرورت تھی، بالکل ہی روشنی نہ ہو تو پھر اس کی زندگی کس طرح ہوگی؟ صحیح ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، رات کو اللہ نے پرسکون یا اطمینان و سکون کے لیے وقت مقرر فرمایا، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا، اور سورج اور چاند کو اللہ رب العزت نے ایک حساب سے رکھا۔ جی، یہی گویا کہ شاہد ہے جی نظم و ضبط جو ہمارا موضوع گفتگو ہے، بالکل، کہ حسبان سورج اور چاند خاص حساب کے تحت پابندی سے چل رہے ہیں، اور پھر اپنی منمانی نہیں کر سکتے۔ بالکل، پھر آپ فرمائیں ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اندازہ ہے غالب علم والے کا۔ جی، اب یہ اس کا اندازہ ہے، اس کے اندازے میں کوئی خامی تو نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ فرما رہے دیکھیں غالب، ہر چیز پر غالب، اور سب سے زیادہ علم والی ذات اللہ کی ذات ہے، تو اس میں کوئی خامی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کائنات کو اس طرح منظم فرما دیا۔ جی، اسی طرح جو آیت ہے کہ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، سبحان اللہ، نظم و ضبط کی ایک مثال یہ بھی ہے۔ یہ بھی ہے۔ اللہ فرما رہے دیکھیے زمین کو ہم نے بچھونا بنا دیا، جی، بچھونا بنا دیا، جیسے بچھی ہوئی کوئی چادر ہے، صحیح، بچھونا بنا دیا، اور اس لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ اس میں کشادہ راستوں کے ذریعے تم آگے پیچھے سفر کر سکو، تم چل سکو۔ جی، تو یہ دیکھیں چلنا پھرنا چاہے زراعت کے لیے ہو چاہے کاروبار کے لیے ہو، یہ انسان کی ایک ضرورت ہے۔ اس ضرورت کے لیے اللہ نے اس میں راستے مقرر فرما دی۔ یہ بھی نہیں ہر جگہ پانی پانی، نہ یہ کہ ہر جگہ پہاڑ پہاڑ، بلکہ ایک نظام عطا فرمایا اللہ رب العزت نے اس کائنات کو منظم اور مضبوط کرنے کے لیے۔ ایک طرف پانی جی، رکھا اور ایک طرف خشکی اور ایک طرف سبزہ، یہ رب العالمین کا نظام ہے جو تو یہ اللہ کی طرف سے پیدا فرمودہ نظام قدرت ہے جو کہ نظم و ضبط کی بہترین مثال ہے اور ہمیں دعوت غور و فکر دیتا ہے۔ اب یہ جو اللہ کی طرف سے پیدا فرمودہ نظام ہے، تو اللہ ہی کی طرف سے مبعوث فرمودہ جو انبیاء اکرام علیہم السلام اس انسانیت کی طرف تشریف لائے، انہوں نے بھی وقتاً فوقتاً جو تعلیمات دی، یقینا ان میں بھی نظم و ضبط کی ہی تعلیم دی گئی ہے۔ اور یہ کہ امت کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تعلیم دی گئی ہے اس کی پیروی کی جائے۔ تو اس سلسلے میں یہ جو آیت ہے کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تو ایک میثاق ہے، گویا کہ ایک معاہدہ ہے ہمارا امت کا اللہ کے ساتھ، اور پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو اسی طرح فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اس چیز کا نظم و ضبط سے اگر کوئی جوڑ بنتا ہے تو آپ کی زبانی یہ سنیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ جی بہتر۔ ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ اللہ کی طرف سے پیدا فرمودہ یہ نظام قدرت جو کہ نظم و ضبط کا بہترین مظہر ہے، پھر انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لائے اللہ کی طرف سے، انہوں نے بھی جو کچھ تعلیم دی ہے اپنی اپنی امت کو، تو ارشاد ربانی یہ ہے کہ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، تو اپنے نبی کی بات کو سننا اور اطاعت و بندگی کا اور وفاداری کا، بندگی تو اللہ کی ہوگی لیکن جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطاعت و فرما برداری کا معاملہ، اور یہ کہ اپنی منمانی سے گریز کرتے رہنا، اس چیز کا نظم و ضبط سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ نظم و ضبط کا یہی تقاضا ہے۔ جی، تو دیکھیے ایک تو نظم و ضبط اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو دیا، اور اس کی صحیح معرفت ہمیں اس کے انبیاء علیہم السلام سے ہی ہمیں معلوم۔ جی، اسی کی تشریح انبیاء علیہم السلام نے اپنی زندگیوں سے، اپنے گفتگو اور اپنے فرامین سے، اپنے عمل سے بھی کر کے دکھایا۔ یہ تو ایک اپنی جگہ ہے۔
تو اصل نظم و ضبط یقیناً چونکہ وہ مرکز معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سارا کچھ اسی کی طرف سے ہے. جی زندگی کس طرح گزارنی ہے وہ بھی اس میں نظم و ضبط کس طرح پیدا کرنا ہے وہ اللہ نے اپنے نبیوں کو، پھر نبیوں نے انسانوں تک اللہ تعالیٰ کے احکام کو منتقل کیا ہے. جی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی عبادات اور معاملات کو جس انداز سے، جس طریقے سے دیتے ہیں، اسی کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. سب سے بڑی نعمت اسی لیے اللہ رب العزت نے دین اسلام کو قرار دیا. جی سب سے بڑی نعمت دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں قرار دیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں ہماری زندگی کا ایک نظم و ضبط انہوں نے عطا فرمایا. صحیح. اسلام نے، اسلام اسی نعمت کا یہاں بھی ذکر ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی ہے اسے یاد کرو، اور اس پکے وعدے کو جو تم لوگوں نے اللہ کے ساتھ کی ہے. صحیح. وہ کون سا وعدہ ہے؟ وہ ہے سمعنا وَأَطَعْنَا. جی اب ایک بندہ مومن کلمہ جب پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو گویا وہ اللہ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے جی کہ اللہ میں تیرے احکام کی پابندی کروں گا اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پابندی کروں گا. صرف زبانی کہنا مقصود تو نہیں ہے، یہ گویا ایک ایگریمنٹ ہے جو ہم اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. اسی کو اللہ نے میثاق کا یہاں فرمایا. میثاق کا معنی کیا ہے؟ پکا وعدہ، جی ایگریمنٹ جو تم نے اللہ کے ساتھ کی ہے. اور وہ ہے کہ بندہ مومن جب کہتا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا، اللہ کی بندگی کروں گا، تو پھر اللہ رب العزت ساتھ میں فرما رہے واتقوا اللہ. واتقوا اللہ کا معنی بھی یہی ہے کہ جو اللہ کے اوامر ہے اس کی وہ پابندی کرتے رہیں، جو نواہی ہے وہ ان سے اللہ تعالیٰ کی نواہی سے بچتے رہیں. جی پھر اللہ رب العزت فرما رہے انہ علیم بذات الصدور. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ دلوں کی بھید کو، دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے. جی تو اگر ہم آپ کی زبان یہ سننا چاہیں گے اسلامی عبادات میں نظم و ضبط کی عملی تعلیم، عملی سبق، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ یا ایک مثال، جی اب مثال سب سے زیادہ عملی آپ دیکھ لیجئے نماز. جی اب نماز کے لیے باقاعدہ پابندی سے بر وقت آذان دی جاتی ہے. جی جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جی وقت مقررہ، یعنی مضبوط وقت کے ساتھ اللہ نے اس نماز کو فرض فرمایا. یہ نہیں جب چاہیں پڑھ لی، جب چاہے نہیں پڑھی. جی اور اس کو وقت کے ساتھ اللہ نے منسلک فرمایا. جی اور وقت ہوگی تو نماز کے لیے اذان دی جائے گی، اور پھر اس کے لیے لوگ جمع ہوں گے، اور پھر کس انداز سے آنا ہے. جی اور وقت والی بات ہمیں حج میں بھی نظر آتی ہے، ہر عبادت میں وہ رمضان کے روزے میں بھی نظر آتی ہے، زکوٰۃ میں بھی نظر آتی ہے کہ سال میں ایک بار. بالکل ہر عبادت کو گویا کہ وقت کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے. ارکان اسلام میں جو بنیادی عبادات بالکل. اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ لیجئے نماز جو سب سے اہم عبادت ہے، جس کے لیے 5 وقت آذان دی جاتی ہے، صحیح. وقت کے ساتھ منسلک. جی جی اور پھر آپ مسجد میں آتے ہیں، یہ نہیں کہ جہاں چاہے بیٹھ گئے، جی نہیں، وہاں بھی حکم یہ ہے کہ آپ صفیں درست کریں، مل جل کے بیٹھیں، اور پھر امام کے ساتھ 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 اقتداء ضروری ہے. جی اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ فرمایا اذا کبر فکبروا، پہلے تکبیر وہ کہے گا پھر مقتدی. ایک نظم و ضبط. جی پھر رکوع اور سجود میں اس کی اقتداء ہے. بالکل. اور یہ کہ کسی کو کتنی ہی جلدی کیوں نہ ہو لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ امام سے پہلے سلام پھیر کر چلتا بنے. یقیناً. تو یوں اقتداء جو ہے یہ نظم و ضبط، اور جیسا کہ گویا کہ انسان کی ایک زندگی ہوتی ہے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں نظم و ضبط کی تعلیم دی جاتی ہے، مثلا سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو فوجیوں کی زندگی ہوتی ہے جی جی وہ نظم و ضبط سے بھرپور ہوتی ہے کہ پریڈ ہو رہی ہے، ایک ساتھ پاؤں اٹھ رہے ہیں، ایک ساتھ جو ہے لیفٹ رائٹ ہو رہا ہے. یقیناً. تو نماز بھی کافی حد تک جو ہے ملتی جلتی ہے. بالکل بالکل. بلکہ نماز میں کافی حد تک جو ہے اس پہ اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، جب اقامت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں میں آتے اور صفیں درست فرماتے. کسی کو پیچھے دیکھتے تو فرماتے آگے ہو جاؤ، کوئی آگے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی نظم ضبط ہی نظم ضبط ہے. بالکل. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو یہ نظم و ضبط ہے، مساوات ہے، قوت ہے، سب برابر ہے.
اور تمام عبادات میں یہی چیز اس میں صورتحال موجود نظر ہے۔ آتی۔ بالکل چلیے یہ بات ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو اس طرف متوجہ فرمائے کہ دیکھو ہماری پیدا کردہ کائنات میں ہر چیز ہمارے مقرر کردہ نظام کے مطابق رواں دواں ہے، پہلی بات۔ بالکل دوسری بات، انبیاء و رسول علیہم السلام کی جو تعلیمات اور ارشادات و فرمودات ہیں ان میں بھی نظم و ضبط کی جھلک واضح نظر آتی ہے۔ نظر آتی ہے۔ بالکل ان دونوں باتوں کے بعد تیسری چیز کہ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور اس کے بعد یہ کہ تیسرے نمبر پر جو تمہارے ذمہ دار ہیں، فرما روا ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری۔ اب ہر جگہ جو بھی ذمہ دار ادارے ہیں یا شخصیات ہیں انہوں نے انسانی معاشرے میں لوگوں کی زندگیوں کو منظم کرنے کی غرض سے قوانین مقرر کیے۔ یقینا۔ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں جی، اللہ کا ایک نظام تھا جی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام اور ایک قواعد اور ایک بنیادی اصول وضع فرما دیے، جی اور پھر یقیناً اللہ کے نبی بھی دنیا سے تشریف لے کے گئے جو محدود وقت ہے، اس کے بعد آپ کے خلفاء تشریف لے آتے ہیں، اور پھر اولیاء الامور جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی، ان کے اندر بھی ایک ذمہ داری ڈال دی ہے کہ وہ مصالح عامہ جو لوگوں کی معاشرے میں ضرورتیں ہیں اس کے مطابق وہ قوانین اور نظام مرتب کریں، صحیح ہے۔ وقت کے تقاضوں کے مطابق۔ جی ہر وقت ایک جیسے تو نہیں ہوتے، جی وقت کے اختلاف کے ساتھ وہ مصالح مرسلہ یا مصالح عامہ کے لیے قوانین اور نظم و ضبط کے لیے اصول وضع کر سکتے ہیں۔ اسی بنیاد پہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور حاکم وقت کی بھی، اولی الامر جو ہے ان کی بھی اطاعت کرو۔ اور جب تک یہ اطاعت نہ ہو تو زندگی اجیرن ہو جائے گی، جی زندگی غیر منضبط ہو جائے گی، اس کے کوئی مطلب قواعد و ضوابط نہیں رہیں گے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم وقت کی اطاعت کی بڑی تاکید کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ دینی رہنما تھے بلکہ دنیاوی طور پر وہ فرمانروا بھی وہ تھے۔ حاکم وقت بھی تھے، جی ہاں۔ حاکم وقت بھی تھے، اور اسی لیے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کا جو واقعہ مشہور ہے کہ ایک بار رات کو جب گشت کر رہے تھے، جیسا کہ ان کا معمول تھا، تو ایک گھر سے کیا آواز سنائی دے رہی تھی، اور اس چیز کا جو بات چیت وہاں گفتگو چل رہی تھی جو ان کے کان میں پڑی، اس چیز کا حاکم وقت کی اطاعت اور فرما برداری، اور یہ کہ جو سرکاری قوانین ہیں ان کی پابندی کے ساتھ، اس سلسلے میں ہمارے لیے اس واقعہ میں کیا سبق ہے؟ یقیناً دیکھیے جی، ہم عرض کر رہے تھے کہ اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ حاکم حکمران مقرر ہوئے، اللہ کی نبی نے فرمایا ان کی بھی اطاعت تمہارے اوپر اسی طرح ضروری ہے جس طرح تمہارے لیے میری اطاعت جی ضروری ہے۔ صحیح۔ اب آپ کے بعد خلفائے راشدین تشریف لائے اور تمام لوگوں نے حسب ضرورت ان کی اطاعت اور فرمان برداری کی، اور یقیناً جب عمر فاروق کی آپ بات کرتے ہیں تو حضرت عمر فاروق سب سے پہلے وہ خلیفہ ہے جنہوں نے ایک صحیح معنوں میں نظام حکومت دی ہے کہ صحیح۔ دنیا میں کس طرح ہم زندگی گزاریں، جی فوجوں کی ترتیب، پولیس کا نظام، اور مراسلات کا نظام، اور ٹیکس کا نظام وغیرہ اصل وغیرہ۔ میں اس بارے میں بات کی جائے گی تو سب سے پہلے کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اپنا اور سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے، یقیناً، اور ان کا دور خلافت وہ بہت مختصر تھا، 27 مہینوں پر وہ محیط تھا، جی۔ تقریباً 2.5 سال۔ اور یہ کہ اس زمانے میں جو دیگر فتنے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے فوری بعد جنہوں نے سر اٹھایا تھا، مثلا فتنہ ارتداد، بہت سے لوگ مرتد ہو گئے، بہت سے لوگوں نے مانعین زکوٰۃ دینے سے، زکوٰۃ جی، اور جھوٹے مدعیان نبوت، وہ اس میں مصروف وہ ہو اس گئے۔ میں مصروف رہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ وقت ان کا کافی لمبا زیادہ تھا، تقریباً 10.5 سال، جی تو ان کو موقع ملا۔ صحیح۔ تو یقیناً حضرت عمر فاروق نے لوگوں کو حکم دیا تھا
کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا ہے۔ صحیح۔ انہوں نے اپنے منادی کرنے والے کو آواز کرنے کے لیے کہا، مدینے میں آواز لگائی، تمام اعلان لوگوں کیا کو گیا حکم دیا کہ بھئی یہ ایک تو یقیناً فطری بات تھی کہ یہ دھوکہ ہے، اور دھوکہ اسلام میں حرام ہے۔ من غشنا فلیس منا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، دھوکے سے منع فرمایا، ملاوٹ ہے۔ ملاوٹ سے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب یہ منادی لگا دی، اور حضرت عمر فاروق اپنے غلام، اپنے نوکر اسلم کے ساتھ مدینے کے گشت پر تھے، گلی کوچوں میں گھوم پھر رہے تھے، تو ایک وقت آیا آپ تھک گئے، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے کسی دیوار سے ٹیک لگا دی، آرام کیا، تو اندر سے آواز آ رہی تھی، کوئی خاتون کہہ رہی تھی اپنی بیٹی سے کہ بیٹی دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا لو۔ صحیح۔ تو بیٹی کہہ رہی ہے کہ اماں آپ کو پتہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر پابندی لگائی ہے، آواز لگائی ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ صحیح۔ تو اماں کہنے لگی کہ بیٹی اس وقت عمر فاروق کہاں، اس کو کہاں پتہ چلے گا، تم اس میں تھوڑا سا پانی ملا لو۔ انہوں نے اس میں اصرار کیا، تو بیٹی کہنے لگی کہ یہ اماں نہیں ہو سکتا کہ ظاہر میں خلیفہ رسول امیر المومنین کی اطاعت کروں اور چپکے چپکے ان کی غیر موجودگی میں ان کی نافرمانی کروں۔ تو اس میں ایک سبق ہے حقیقت میں، چاہے بندہ ظاہر سب کے سامنے ہو، چاہے اکیلے میں ہو، تو اطاعت ہر لحاظ سے ان کی ضروری ہے اور اطاعت لازمی ہے۔ جی، یعنی جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ضروری ہے، تو جو حاکم وقت ہے یا اس کی طرف سے مقرر کردہ جو قوانین ہیں یا جو اس کے ماتحت جو ادارے ہیں سرکاری اور قانونی، تو ان تمام کی طرف سے وضع کیے گئے جتنے بھی قوانین ہیں ان کی پابندی کے بارے میں بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن جو نظم و ضبط ہے اسے ہر حالت میں برقرار رکھا جائے، اور جو بھی قانون ہے ہر حالت میں اس کا احترام کیا جائے اور اس کی مکمل پابندی کی جائے۔ کسی ادارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہاں ملازمین ہیں، جو آفیسرز ہیں، چھوٹے بڑے ہر قسم کے، ان کے لیے مختلف قوانین وضع کیے جاتے ہیں، اور یہ کہ ہر ایک کے ذمے مخصوص کاموں کی تعیین کی جاتی ہے کہ فلاں کے ذمے یہ کام، فلاں کے ذمے یہ کام۔ تو اس حوالے سے اگر گفتگو کی جائے کہ جو کام میرے ذمے لگائے گئے ہیں، میں نے اتنے بجے پہنچنا ہے، یہ کام انجام دینا ہے، اور اتنے بجے تک میں نے یہ جگہ خالی کرنی ہے، تو دینی لحاظ سے کیا اسے بھی دین کا حصہ کہا جائے گا یا یہ دنیا داری کی بات ہے؟ یہ دین کا حصہ ہے حقیقت میں، یہ بھی اس اطاعت امیر میں ہی شامل ہے۔ انہوں نے لوگوں کی ذمہ داری لگائی ہے، اور اس ذمہ داری کو پورا کرنا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، آگے حدیث آ رہی ہے، فرمایا کہ ہر ایک کی ایک ذمہ داری ہے۔ اب اس کی ذمہ داری حاکمہ وقت نے لگائی ہے، اور ہماری ذمہ داری جو ہم ان کے ماتحت ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں مباح کاموں میں۔ صحیح ہے، مباح کاموں میں، مباح کاموں میں، جی ہاں، کہ جن میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی پہلو نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا کوئی پہلو نہیں، اس میں وہ قوانین بھی بنا سکتے ہیں، اور ان میں ان کی اطاعت جو ہے وہ لازمی اور فرض ہے۔ جی، فی الحال آپ کی اجازت سے وقفہ لیتے ہیں۔ جی بہتر۔ ناظرین کرام، فی الحال ہم لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، تو آئیے سلسلے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی خاطر اپنے مہمان کی جانب رجوع کیا جائے۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو جو چل رہی تھی نظم و ضبط کی اہمیت کے حوالے سے، یہ جو ٹریفک رولز ہیں، جی، اور یہ کہ کہیں سگنل لگا ہوا ہے، کہیں نو انٹری ہے، کہیں دائیں مڑنا ہے، بائیں مڑنا ہے، اور نشانات ہیں سڑک پر بھی اور راستے پر بھی بورڈ لگے ہوئے ہیں، یہ بس دنیا داری کے معاملات ہیں یا کچھ دینی تعلیمات کی روح سے کوئی ان کا جوڑ بنتا ہے دین سے؟ یقیناً جوڑ بنتا ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان سے تعلق رکھیں، انسان کے فائدہ یا نقصان کی کوئی بات ہو، یا اس کی صحت اور سلامتی کا معاملہ ہو، تو یقیناً اس کا تعلق دین سے ہے، کیونکہ اسلام یہ گارنٹی دیتا ہے کہ اس کی دین، اس کے عقل اور اس کے مال اور اس کے عرض اور اس کی جان، اس کی حفاظت کی ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ یعنی جو کوئی مسلمان ہے اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے، دین اسلام میں انسان کو دوسرے کی ان چیزوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ حکم دیا گیا ہے،
کہ ان چیزوں کو نہ چھیڑے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اکیلے تو انسان جی ہی نہیں سکتے، صحیح سب کے ساتھ مل کے ہی رہنا ہوگا، اسی کو ہم معاشرہ کہتے ہیں۔ جی اب معاشرے میں ایک دوسرے کا احترام بے حد ضروری ہے، صحیح، اور احترام متبادل ہوتا ہے، حقیقت میں دو طرفہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ یک طرفہ کام نہیں چلے گا۔ تو وقت کے حاکم جو مسئول ہے، جو ذمہ دار ہے، جی ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ قوانین بنائیں جو لوگوں کی سلامتی کے لیے، ان کے جان اور مال کی حفاظت کے لیے چلیں، ضروری یہ ہے۔ تو ان کا کام ہے، یہ وہ ان کا قوانین کام، بنائیں، یقیناً۔ لیکن ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے بنائے ہوئے ان قوانین کی پابندی کریں۔ وہ پابندی بھی یقیناً کار ثواب ہے، حقیقت میں سمجھتا ہوں یہ دین کا حصہ دین ہے کا حصہ ہے، اس کہ کی ایک پابندی آدمی لازمی ہے۔ مسجد میں بہت دیر تک عبادت میں مشغول رہا، نماز کے بعد تلاوت قرآن میں، دعا میں، ذکر میں مشغول رہا، یہ اس کی ذات لیکن مسجد سے باہر نکلا، گاڑی سٹارٹ کی اور چلا، اور اس نے نہ دیکھا سگنل بند ہے یا کھلا ہوا ہے، اور یہ کہ یہ ون وے روڈ ہے یا کیا ہے، چلا جا رہا، خود بھی مرے گا، تمام دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ تمام قوانین پر عمل کرنا دین کا حصہ ہے، حقیقت صحیح، میں۔ گویا اس کہ میں یہ کوئی جو ٹریفک قوانین ہیں جی ان کی پابندی بھی ہمارے لیے دین کا حصہ ہے، اور یہ دینی حکم ہے، اس لیے کہ جو ہر شخص ادارے ہیں ان کی طرف سے، سرکاری اداروں کی طرف سے جب ہمارے لیے یہ قوانین وضع کیے گئے ہیں تو یہ ہمارے لیے ان کی پابندی دین کا حصہ ہے۔ دین کا حصہ ہے، اور اس کی پابندی ہم میں سے ہر شخص پر ضروری ہے، لازمی ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو بربادی سے بچانا، موت سے بچانا، نقصان سے بچانا، اسی طرح دوسروں کو بھی نقصان سے بچانا، یہ دین کا بہت بڑا حکم ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ان اللہ إِنَّ کان اللَّهَ بکم كَانَ رحیما۔ بِكُمْ رَحِيمًا، جی، کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ہلاک نہ کرو۔ تو اب اور اگر اسی ساتھ انسان میں آپ اگر اجازت دی جی تو جی اگلی آیت فرمائیں، بھی موجود ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى إِلَى التَّهْلُكَةِ، التَّهْلُكَةِ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ لا ضرر ولا ولا ضرار، ضرار، نہ اپنے آپ کو نقصان میں یہ تو ڈالو نہ دوسرے بہت کو۔ بڑے اصول ہے اصل، لا ضرر ولا ضرار کے حساب سے قوانین بنتے ہیں، جی اور وہ تمام کی پابندی ہر شخص پر ضروری ہے اور جی، لازمی ہے، حقیقت میں۔ کیونکہ ٹریفک قوانین جو بنائے جاتے ہیں تو ان میں انسانیت کے لیے امن و امان اور سلامتی کی ضمانت ہے، بالکل۔ اگر کوئی پابندی کرے گا، اور یہی حکم دین کا بھی ہے اور کہ کوئی نہ خود کہنے اپنے والا یہ آپ کہہ کو، سکتا ہے جی یہ کوئی فرض تو نہیں ہے، یہ کوئی سنت تو نہیں ہے، نعوذ تو باللہ۔ بس وہ تو پھر حقیقت میں دیکھیں یہ اس سے گمراہی بھی کہلائے گا۔ یہ گمراہی کہلائے گا، جی یہ غلط بات ہے۔ حقیقت میں اس کی پابندی میں ہمارا ہی فائدہ ہے، صحیح، اور ہمارے اپنے ساتھی کا فائدہ ہے، اپنے جان و مال کی حفاظت اس میں موجود جی، ہے، اور دوسروں کا بھی دوسروں کا بھی، تو صحیح۔ اس کی پابندی ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جی، جی اس کے علاوہ مزید اگر ہم آپ کی زبانی یہ سننا اور جاننا چاہیں کہ آج کل تو سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا اور ترقی کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ وغیرہ، وائی فائی، فیس بک، یہ چیزیں، ٹویٹر وغیرہ، اب انسان اگر یہ سوچے کہ کسی کو کیا معلوم میں کون ہوں، دنیا کے کس حصے میں بیٹھا ہوا ہوں، اور میرا اصل نام کیا ہے، میری اصل شناخت کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی فرضی نام اور فرضی تصویر وہاں لگا رکھی ہو، اب یوں جو اس کے جی میں آیا کسی کو لکھ دیا، کسی کو طنز کیا، اور غلط سلط کسی پر جو ہے اس نے تبصرے کیے اور کومنٹس کیے، تو کیا یہ چیز مسلمان کو زیب دیتی ہے؟ یقیناً نہیں دیتی، جی، یقیناً یہ کام تو درست نظم و ضبط کے نہیں ہے۔ حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ اس نظم و بارے میں؟ ضبط کے حوالے سے یہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، جی چاہے لوگ ہوں یا نہ ہوں، لوگ دیکھ رہے ہوں یا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہا ہے۔ بالکل جی، وہی بات جو پیچھے والی جو بات تھی دودھ میں جو پانی ملانے والی، اس میں بھی جی دیکھیے نہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں حقیقت میں۔ جی ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، صحیح، اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی جو لوگوں سے چھپے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، جی، غائبانہ، غائبانہ اللہ سے ڈرتے ہیں، کوئی دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، دیکھنے والا نہیں، برائی آرام سے کر سکتا ہے، جی کوئی پکڑ میں آنے والا نہیں ہے۔ لوگ عام طور پر ڈرتے ہیں کہ پکڑیں گے جی، بے عزتی ہوگی جی۔ اور بالغیب کا ایک تو مطلب یہ ہے جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ لوگوں سے وہ غائب ہیں، چھپے ہوئے، کوئی دیکھ نہیں رہا، دیکھ نہیں رہا، پھر بھی اللہ کا خوف ہے۔ یقین ایک مطلب بالغیب کا تاکہ وضاحت ہو جائے یہ بھی ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، بالکل نہ جنت کو دیکھا نہ جہنم کو دیکھا، یقیناً، لیکن اس کے باوجود تصدیق ہے، ایمان ہے، ہے، اور اللہ کو دیکھے بغیر بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی تعمیل، اس کے احکام کی تعمیل اور پابندی کیا کرتے ہیں۔ جس میں یہ ہے کہ بندے کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا
اتنا ہی وہ برائیوں سے بچے گا، چاہے وہ اکیلے میں ہی کیوں نہ ہو۔ اب اگر مثلا انٹرنیٹ پر کوئی آدمی کوئی کومنٹس ایسے لکھنا چاہتا ہے کہ جو زبان مناسب نہیں ہے، انداز مناسب نہیں ہے، اس میں کسی کی دل آزاری ہے، کسی پر طعن و تشنیع کا سلسلہ ہے، جسے لکھا جا رہا ہے یا جو بھی پڑھے گا یقیناً وہ تو نہیں جان سکے گا کہ یہ لکھنے والا کون ہے، لیکن کیا یہ چیز اللہ سے مخفی رہ سکے گی؟ نہیں رہ سکے گی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز مخفی جی نہیں ہے۔ اور یہ یقیناً دیکھیں نا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت ساری احادیث اس میں ہے کہ کسی مومن مسلمان کو ایذا پہنچانا، چاہے زبانی طور پر ہو یا چاہے حمز و لمس سے ہو، جی اشاروں کنایوں سے ہو، ویل لکل ہمزۃ جی لمزہ، ہاں، تو اس کی اجازت تو قرآن نے بھی نہیں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی۔ صحیح ہے۔ جی، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، ایک دوسرے کی المسلم برائی من سلم المسلمون من لسانہ لسان ہی ویدہ، ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان کے شر سے باقی تمام دوسرے مسلمان مسلمان سلامت محفوظ رہے۔ اور سلامت رہے۔ اب یقیناً ہاتھ کا اور زبان کا جو شر ہے کہ بری بات کہہ دی، ہاتھ کا شر جو ہے کسی کے ساتھ دست درازی کی، زد و کوب کی یا مار پیٹ کی، اور اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہاتھ سے کوئی غلط تحریر لکھی، یقیناً خواہ وہ قلم کے ذریعہ ہو یا بٹن کے ذریعہ ہو، پھر کسی اور کی طرف مثلا نسبت کر دی، مثال کے طور پر، یہ بھی اور یہ بھی بہت بڑا جرم جی ہے ہاں حقیقت میں۔ تو یہ ہے کہ یہ جو تواصل اجتماعی ہے، یہ جو آج کل وہ ہے، اگر اس کو ہم اچھے کاموں کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے، دینی اور دنیاوی، اگر ہم استعمال کریں جی تو یہ کتنی بڑی اچھی بات ہوگی جی حقیقت میں۔ تواصل اجتماعی یعنی سوشل ویب سائٹس جی ہاں، کہ جس جتنے میں لوگ آپس میں فیس بک فیس وغیرہ، بکس وغیرہ ہے، ہم نے یہ گفتگو کی کہ یوں ان چیزوں پر فیس بک وغیرہ پر جو ہے دل آزار قسم کے جملے لکھنا، کسی کو طعن و تشنیع کرنا، برا بھلا کہنا، جہاں یہ چیز دینی تعلیمات اور دینی نظم و ضبط کے خلاف ہے، اسی طرح ان چیزوں پر مختلف ویب سائٹس پر فحاشی کو پھیلانا، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جبکہ قرآن میں ارشاد ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة سبحان اللہ، دیکھیں والله يعلم جی ہاں، وأنتم لا اور تعلمون۔ کچھ لوگ جو ہے غلط تصویریں چھاپ دیتے ہیں، غلط چیزیں بیان کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، یہ یقیناً بہت بڑا جرم ہے حقیقت میں۔ یہ اس سے بھی زیادہ ہے جو کسی کو خبر دیتے ہیں، کسی کو اطلاع کر دیتے ہیں جی یا کوئی غلط بات کر دیتے ہیں۔ یہ تو آپ تصویروں کے ذریعے جو ہے اور فحش بات یا فحش کام کو لوگوں کے سامنے لے کے آتے ہیں، فحاشی کو پھیلانا، پھیلانا تصویروں کے ذریعے، یہ تو اس سے بھی بڑا جرم ہے جی حقیقت میں۔ کہ ایک آدمی نے کوئی ایسی پوسٹ وہاں جو ہے وہ لگا دی ہے، شیئر کی ہے، اب لاکھوں کروڑوں لوگ اسے دیکھیں گے اور نہ جانے کب تک وہ چلتی جائے گی۔ ہاں، کوئی دیکھے نہ تو دیکھے، کوئی اس کے گزرنے نام والا جو ہے، اعمال میں گویا کہ اس کی موت کے بعد بھی کہ انسان قبر میں پہنچ چکا، خاک میں مل کر خاک ہو گیا، ہڈیاں اس کی بوسیدہ ہو چکی ہیں، شاید کچھ بھی نہ بچا ہو قبر میں، لیکن اس کی برائیاں اس کے نام اعمال میں برائیوں کا وہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ بہت اچھی بات کسی صاحب نے کی ہے، کسی بزرگ نے، کہ سب سے بہتر، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو مرنے کے ساتھ اس کی برائی بھی مرتی چلی جائے، ختم ہو جائے، جی صحیح، اور سب سے اچھا انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد اس کی اچھائیاں باقی رہیں، بڑھتی رہیں۔ بڑھتی رہیں۔ اب یہ ہے کچھ لوگ جو غلط کام کر جاتے ہیں تو وہ تو چل دیتا ہے دنیا سے، وہ تو چلا گیا، لیکن اس کی برائیاں باقی ہے، جاری ہے، تو وہ ایک گناہ کا ایک سلسلہ یا گناہوں کا ایک لامحدود جو چیز ہے ان کو جی ملتی رہتی ہے کہ جو آگے دنیا میں جب تک وہ چیز چل رہی ہے بالکل تو گویا جس نے وہ وہاں پوسٹ لگائی ہے تو اس کے نام اعمال میں یہ برائی تو مسلسل لوگوں کو جاری ہے، چاہیے کہ بڑھ ان رہی چیزوں سے احتیاط کریں، صحیح ہے۔ اچھے کاموں میں تو نظم و ضبط کے حوالے سے ایک چیز یہ بھی قابل ذکر ہے، بالکل اگر یہ دریافت کیا جائے آپ سے کہ نظم و ضبط، قانون کا احترام، تو اس چیز کا کیا اخلاق سے بھی کوئی تعلق ہے؟ یقیناً یہ سارے اخلاقی ہی چیزیں ہیں۔ جی اخلاق کیا ہے؟ جو لوگوں سے میل جول، لوگوں سے تعلقات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ سب سے اعلیٰ اخلاق کے مقام پر موجود ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ جی، وہ کیوں؟ لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، لوگ آپ کو پتھر مارتے ہیں، لوگ گالی گلوچ دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا جواب دعاؤں سے دیتے ہیں۔ تو یہ بھی حقیقت میں دیکھیے، یہ کہ اخلاق حسنہ کے
اعلیٰ مقام پر کیوں ہیں؟ اس لیے کہ تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو برائی بلکہ بھلائی کی طرف دعوت دیں، برائی کو عام کرنے کی بجائے بھلائی کو عام کریں، جی، اور اپنے اخلاق حسنہ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ اخلاق حسنہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ وزنی چیز کیا ہوگی؟ فرمایا حسن خلق۔ جی، اللہ کے ہاں ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من من خلق خلق حسن. حسن، صحیح. اچھے اخلاق سب سے زیادہ اور وزنی فرمایا کہ خیارکم احاسنکم اخلاقا، اخلاق۔ جی کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق عمدہ ہے۔ تو جب اخلاق کی دین اسلام میں اتنی بڑی اہمیت ہے تو نظم و ضبط کے معاملے میں بھی یہ بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ جو شخص قانون کا احترام کرتا ہے، نظم و ضبط کی پابندی کرتا ہے، گویا یہ اس چیز کا نمونہ پیش کر رہا ہے کہ میں خوش اخلاق انسان ہوں، یقینا، اور دینی تعلیمات کی روح سے میں پسندیدہ انسان ہوں۔ اور جو شخص قانون شکنی کر رہا ہے، فرض کیجئے کہ ڈرائیونگ کے دوران ایک آدمی کا قانونی طور پر حق ہے گزرنے کا، دوسرے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رک جائے، لیکن وہ نہیں رکا اور گزر گیا، جس کا حق تھا اسے اس کا حق نہیں دیا، قانون شکنی کی ہے اس نے، تو یوں کہا جائے گا کہ اس کا اخلاق خراب ہے۔ یقینا کہ اخلاق ہوتا تو ایسی حرکت نہ کرتا۔ یقینا، بالکل۔ تو نظم و ضبط کی پابندی کا تعلق ہے اخلاق کے ساتھ، اور اخلاق کو اپنائے رکھنا، بہترین اور عمدہ اخلاق کو اپنانا، اپنے آپ کو، اپنی سیرت و کردار کو، اپنی زندگی کو اخلاق حسنہ سے مزین و آراستہ کیے رکھنا، یہ مومن کی خاص نشانی ہے۔ یقینا، تو یوں گویا کہ نظم و ضبط کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ اللہ کے حکم کی روح سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی روح سے، اور یہ کہ جو وقت کے فرما رواں ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کی تعلیمات اور ان کی طرف سے وضع کردہ قوانین کی روح سے، اور پھر مزید یہ کہ غائبانہ طور پر اللہ سے جو خوف خدا کا اور تقوی اور پرہیزگاری کا جو تقاضا ہے اس کی روح سے، پھر یہ کہ اسلام کی جو تعلیم ہے کہ اچھے اخلاق اپناؤ، تو اس لحاظ سے بھی مسلمان کے لیے، ہمارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ نظم و ضبط کی مکمل ہم پابندی کیا کریں، اور زندگی کے ہر شعبے میں ہر قانون کا ہر لحاظ سے مکمل احترام کیا کریں۔ پروگرام کے اختتام پر تہ دل سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور یوں آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی۔ جزاکم اللہ خیرا۔ بارک اللہ فیکم۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، اختتامی لمحات میں تہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں نظم و ضبط کی اور قانون کی پابندی اور احترام کی، اور ہر وہ تعلیم جس کا تعلق خواہ دین سے ہو یا دنیا سے ہو، آخرت سے ہو، ہر قانون کی پابندی کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اچھے انسان بن سکیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔